جو ہے اس زمانے والوں کا، جو اس زمانہ، اس کا عالم جو ہے، اس کا رب، اس میں تو یہ بھی ہے. تو اب کہاں بتا پھر یہ چاروں اس میں بھی احتمالات ہیں، اس میں بھی چلیں گے. پھر ادھر بھی بولنا کہ یہ الف لام ادھر بھی داخل ہوا ہے. تجھے پیڑ پڑتی آمینہ کے لال پہ، ادھر بھی ان الف لام، ادھر بھی الف لام. تو اگر ادھر ال کر کے بات کرتا تو یہاں بھی کر، یہاں بھی کر. اگر ادھر تو کہتا ہے کہ عرفی ہے، بات ہے، تو یہاں بھی عرفی کر، بات کر، کیونکہ تیری ناو ہے. لا ناو میں ادھر چلانا ناو کو، ادھر لگا، ادھر مخصوص ادھر مخصوص کرتا ہے. بات نبی عام مخصوص البات، تو کر عالمین کو بھی عام مخصوص البات. اور پھر اس میں تو یہاں تک کہا کہ زمانے کا، ایک زمانے کا بولو. اس پہ کہا ہاں اب سن، ادھر کر سکتا ہے تو ادھر کیوں؟ جب یہاں نہیں کر سکتا اور اس میں یہ احتمال نہیں کہہ سکتا کہ یہ احتمال ہے، کافر ہو جائے گا. اللہ ہر عالم کا رب ہے، تو وہ ہر عالم کا رب ہے، اور میرے آقا ہر عالم کے رحمت ہیں. ادھر بھی رحمت للعالمین ہے. یہ کیا ہے؟ کل آ جائے گی، لیکن تجھے ال کی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ تیرے لیے رب نے جہنم بنائی ہے. ال تو سمجھیں سنی جو محبت والے ہیں، وہاں بھی ال، یہاں بھی ال، وہاں بھی ال. لیکن ال میں کیوں نہیں لے رہے آپ؟ بتاؤ نا، اب مخصوص کیوں نہیں لے رہے؟ تو میں نے کلیہ بتا دیا ہے، ان کا قاعدہ توڑ دیا ہے. مخصوص تب لیں گے جب مخصوص پہ عمل ہو سکے. یہاں مخصوص پہ عمل کرتے ہو بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. تو جب شرعی دلیل اجماع موجود ہے، قطعیت موجود ہے، تو اجماع بتا رہا ہے ال سے کل نہیں لینا، چند نہیں لینے، ال سے تمام لینے ہیں. یا رب العالمین میں بھی تمام لینے ہیں، رحمت للعالمین میں بھی تمام لینے ہیں، اور خاتم النبیین میں بھی تمام لینے ہیں. تو جیسے رب العالمین میں بات نہیں چل سکتا، ایسے ہی خاتم النبیین میں بات نہیں چل سکتا. ناممکن ہے، بات پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا. اب سمجھ آئی ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت ہے. یہ کون ہے؟ اب تو آسان ہوا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اندر گفتگو بڑی اعلیٰ حضرت کی گفتگو ہے، تو ہمیں بہت مشکل سمجھ آتی ہے، پھر سمجھانا بھی بہت مشکل ہے. لیکن اعلیٰ حضرت تیر کیسا چلایا ہے؟ اب کیوں ادھر نہیں لیتا ال آ کے ادھر ان نبی جی پہ تعریف آتے خارجی؟ اس سے نکلتا ہی نہیں. شیطان نے کہا ادھر ہی رہنا، کیونکہ ادھر ہی گنجائش ملتی ہے، ادھر ہی رہنا. کہا شیطان ہے، ہمارا رحمان ہے. ٹھیک ہے، ہمارا، اور ہر سنی مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان ہے. خدا ہمارا رحمان ہے. العالمین پہ ممکن ہی نہیں بات لے سکے. تو اس لیے اب الف لام آدھے خارجی نہیں چلے گا. آدھے خارجی وہاں چلتا ہے جہاں عمل کرنا ممکن ہو. تو جب عالمین پہ عمل کرنا ممکن نہیں تو الف لام نہیں مانا جا رہا. ایسے ہی خاتم النبیین پہ الف لام آدھے خارجی پہ عمل کرنا ممکن نہیں، کیونکہ حضور بات یعنی پورا اجماع ہے، حضور سب کے ہیں. اس لیے یہاں بھی جیسے العالمین میں الف لام استغراقی جمیع مراد ہیں، یہاں بھی جمیع مراد ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مضبوط تو نہیں نا کوئی مضبوطی. اب ایک اور جو اعلیٰ حضرت حضرت مرتبت نے جواب دیا، کیا آپ یہ کہتے ہیں الف لام آتے خارجی کا ہے، تو آتے خارجی جب یہ الف لام داخل ہوگا تو بات ہوں گی. اب بات کون ہے؟ بات کون ہے؟ قرآن پاک میں مختلف وجوہ ہیں. انبیاء کا ذکر کیا، ایک وجہ سے، ایک وجہ سے، ایک وجہ سے، ایک وجہ سے. اعلیٰ حضرت نے 5 وجہ لکھی. کتنی؟ یہ میرے پاس 14ویں جلد موجود ہے، جسے شوق ہو وہ ہمارے پاس آ جائے اور ہم اس کو ایک ایک، یا پھر ہم نے جب رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ فجر کے بعد یہ ختم نبوت کورس کرنا ہے نا، تو پھر اس میں ہم ایک ایک کو ہائی لائٹ کریں گے، کیونکہ اس پہ بڑا ٹائم چاہیے. لیکن 5 انبیاء کی وجوہ، مختلف جو وجوہ ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کا کیسے ذکر کیا ہے انبیاء کا. ایک تو یہ صراحتاً کیا ہے، نام لے کر کیا ہے. دیکھو کتنے نام ہیں: ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم، خلیل اللہ، ذوالکفل، یونس علیہ السلام. تو کتنے انبیاء ہیں جن کا نام لے کے ذکر کیا. اور ایک ایسے بھی ہے کہ صراحتاً بھی اور غیر صریح بھی. نام وقال نبیہم، ان کے نبی نے کہا. شمویل ان کے نبی ہیں تو انہوں نے کہا. حضرت خضر علیہ السلام کا
تو لیکن وہ کیا ہوا پوشیدہ کر کے لیکن نام ذکر کیے. اور پھر ایسا بھی ہے کہ اللہ پاک نے کچھ نبیوں کا ذکر کیا جو موجود نبی ہیں ان کا ذکر کیا. اب یہ بھی خاص ہے لیکن موجود جو تھے نا حاضر ان کا ذکر کیا. پھر اللہ پاک نے عام رکھا, نبیوں کا ذکر کیا تو عام رکھا, سارے اوفر اور اکثر, یعنی یہ عموم ہے, عموم رکھا تینوں کے. چوتھا اللہ پاک نے ان کے علم یعنی نام ذکر کر دیا, وہ بھی مخصوص ہو گئے. 4 ایک اور اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا. 5 کتنے ہوئے؟ 5 ذکر کیے. ایک کا ذکر کر دیا خاص, لیکن پانچوں ہی خاص, ایک خاص جماعت کا ذکر کیا, ایک خاص جو رہ گئی تھی, یعنی نبیوں کی ایک خاص جماعت کا بھی ذکر کیا. فرمایا اب بتاؤ یہ جو الف لام ہے تم لیتے ہو کہ بعد میں سے کون لیتے ہو؟ جو قرآن پاک میں نبیوں کا نام آیا وہ لیتے ہو, یا وہ لیتے ہو کہ جن کا کچھ حاضر جو موجود ہیں اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا وہ مخصوص ہے وہ لیتے ہو؟ یا حضوری چھوڑ کر تم وہ جمی جو ہیں وہ تو لیں گے تو پھر وہی ہوگا, وہاں تو پھر عموم آ جائے گا. تو علم جو ہے جن کا نام لیا اللہ پاک نے بستی میں خاص کر کے, جیسے ہم علم کہتے ہیں میرا نام زید عمر ہے, تو یہ نام لے کر ان کا ذکر کا وہ لیتے ہو. کس کو لوگے؟ تم نے جو دلیل لی ہے ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ اجماع ہے, یہ کیا ہے اور یہ قطعی ہے, اور تم نے جہاں سے چور دروازہ نکالنے کی کوشش کی وہ نکل نہیں سکتا, تو نہ نکل سکے گا. اس لیے جو تو عہد خارجی کر رہا ہے اس میں تو ایک وجہ ہے ہی نہیں, اس کی تو کئی وجہ ہیں. تو جب کئی وجہ ہیں تو یہ بھی ممکن, یہ بھی ممکن, یہ بھی ممکن, تو فیصلہ کیا ہوگا؟ اب کس پہ عمل کرو گے؟ ان پہ کرو گے, ان کی طرف جاؤ گے تو باقی کہاں جائیں گے, ادھر جاؤ گے تو وہ باقی کہاں جائیں گے. یہ تو محتمل ہو گیا, یہ تو احتمالی بات ہو گئی, یہ تو شک کی بات ہو گئی. تو تم جو عہد خارجی لے رہے تھے وہ تو عمل ہی نہیں ہو رہا اس پہ کوئی ایک متعین ہو تو پھر نہ متعین کرنا پڑے گا. تو یہ تو پھر بعد جو ہیں بعد میں تو ذکر جن کا کیا وہ بعد ہو جائیں گے, اگر نہیں تو دوسرے رہ جائیں گے, وہ دوسرے کا تو وہ رہ جائیں گے. اس لیے ہم نے کہا کہ الف لام عہد خارجی جو ہوتا ہے جس سے بعد افراد مراد ہوتے ہیں وہ معین کر دیتا ہے, وہ خاص کر دیتا ہے. اس پہ عمل تب ہوگا جب عمل کرنا ممکن ہو. تو جو تم نے کہا پیچھے تو اتنی وجوہ ہیں, عمل کیسے ہوگا؟ پھر تجھے ذلیل ماننا پڑے گا کہ عہد خارجی نہیں ہے, کیونکہ یہاں بھی عمل ناممکن ہے, تو پھر عہد خارجی نہیں بلکہ استغراقی ہے. ہر نبی کے حضور خاتم ہیں. یہ اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ نے جو گفتگو کی, میں نے صرف اختصار کے پیش نظر اس کو ذکر کیا کہ کوئی ایک بھی متعین نہیں. کیا ہے؟ متعین ہی نہیں. تو اگر متعین ہوتا تو پھر پیچھے کو مسئلہ بنتا کہ وہ تو ایک ہی ہیں, کوئی خاص جماعت نہیں, کوئی کثیر نہیں, کوئی حضوری نہیں, کوئی ذکری نہیں, کوئی علمی نہیں. یا علمی بھی, ذکری بھی, حضوری بھی, ادھر اوفر بھی, اکثر بھی, ادھر خاص جماعت بھی, کس کو کرے گا؟ ایک ہو تو پھر تو جب ایسا سسٹم بن جائے وہ قطعی ہوتا ہی نہیں, وہ ممکن ہی نہیں ہوتا اس پہ عمل کرنا. تو پھر وہی بات ہے جس پہ اجماع کھڑی ہے, اس لیے کہ اس پہ عمل نہیں ہے, عمل ہے تو کثیر پہ ہے. کس پہ ہے؟ یہ بھی اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے ان کا جواب دیا. اور اس کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے اور بھی بات واضح کی کہ یہ جو خارجی کے ساتھ ساتھ جو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت دلیل دی ہے وہ آپ دیکھیں کیسی دلیل ہے اور کمال دلیل ہے. آپ فرماتے دیکھو ایک گہری بات بتا رہے ہیں. وہ کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ الرحمن کی فقہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے فقہ اکبر, فقہ ملا علی قاری. یہ جو ہیں یہ اس کے شارح ہیں. فقہ اکبر سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی فقہ اکبر کی شرح فقہ اکبر, اس میں یہ ایک قانون لکھا ہے. وہ کیا ہے؟ لو قال حرمت الخمر لا تثبت بالقرآن کفر ای لأنه عارض نص القرآن وانکر تفسیر اہل الفرقان. کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ شراب کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں ہے,
یعنی قرآن میں یہ نہیں ہے ظاہر لکھا ہوا نہیں کہ شراب حرام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ شراب حلال ہے، حرام مانتا ہے حرام، لیکن کہتا ہے قرآن میں ثابت نہیں، قرآن میں اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ کہتا ہے. تو کہتے ہیں وہ کافر ہے. کیا ہے؟ اس نے انکار تو نہیں کیا، انکار نہیں کیا، یہ کہتا ہے کہ قرآن میں ثابت نہیں، قرآن میں اس کا ثبوت نہیں، حرمت کا قائل ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن فقہاء کرام کہتے ہیں ایسا شخص کافر ہے. کافر کیوں ہے؟ کافر وہ کافر ہو جائے گا لأنہ، کیونکہ اس نے قرآن کے نص کی مخالفت کی ہے، قرآن کی آیت کی مخالفت کی ہے، نص سے قرآن سے معارضہ کیا اس نے. وَأَنْكَرَ تفسیر اہل الفرقان، اور اہل فرقان کی تفسیر کا انکار کیا ہے. تفسیر کا اب یہ آگے جا کے بتاتے ہیں انکار کیسے کیا ہے. اب دوسرا والا فتاوی تتمہ اسی میں، من انکر حرمت الخمر فی القرآن کافر، جو شخص انکار کرے قرآن میں حرمت خمر کا، وہ کیا کہے، وہ انکار کرتا ہے کہ قرآن میں شراب کی حرمت کا ثبوت نہیں، کہتے وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ تیسرا اعلام میں امام مکی میں ہے، ہماری علماء سے کلمات کفریہ بالاتفاق میں یہ نقل کیا. او قال لم، یہی بات پھر آ گئی کہ وہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ لم تثبت حرمت الخمر فی القرآن، حرمت خمر شراب کی حرمت قرآن میں ثابت نہیں ہے، قرآن میں ثابت نہیں ہے، تو کہا یہ کافر ہے. پھر خود فرمایا کہ انہ لا نص فی القرآن علی تحریم الخمر ظاہر لأنہ مستلزم لتکذیب القرآن الناسی فی غیر ما آیت علی تحریم الخمر فإن قلت غایت ما فیہ انہ کذب وهو لا یقتضی الکفر قلت ممنوع لأنہ کذب یستلزم انکار النص المجمع علیہ المعلوم من الدین بالضرورہ. اب یہ سارے کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ حرمت خمر شراب قرآن میں اس کا ثبوت نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا، اور اس کا کفر نہایت ہی واضح ہے، کوئی پوشیدہ بھی نہیں، نہایت واضح کفر ہے. وہ کیسے؟ کہتے ہیں کیونکہ اس کا یہ قول کہ قرآن کی تکذیب کر رہا ہے، قرآن کو جھٹلا رہا ہے. جو یہ کہہ رہا ہے قرآن نے متعدد جگہ پر شراب کے حرام ہونے پر تصریح کی ہے، یعنی واضح فرمایا ہے کہ شراب حرام ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو صرف اتنا تقاضا کرتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اس کی بات اتنا تقاضا کرتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی حدیث پاک میں مانتا ہے کہ شراب حرام ہے لیکن قرآن سے ثبوت نہیں مانتا، تو کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے. اتنا ہی فتویٰ دیا جائے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اسے کافر کیوں کہا جاتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ واضح کافر ہے، یہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ تو ہے، لیکن اس کا جھوٹ جو ہے یہ قرآن پاک کی نص کے انکار کو لازم ہے. یہ جھوٹ قرآن کی نص کے انکار کو لازم ہے. اب قرآن کی نص کیا ہے، یعنی نص کیا ہے جس کے انکار کو لازم ہوتا ہے؟ نص کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ نص وہ ہے جس پر پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا، اور یہ ضروریات دین سے ہے، یعنی شراب کا حرام ہونا اور قرآن پاک اس کا ثبوت، اس پہ پوری امت کھڑی ہے کہ یقیناً شراب حرام ہے، قرآن سے ثابت ہے. کہا اس کا جھوٹ پوری امت کے اجماع کا انکار کو لازم کر رہا ہے، لہذا یہ شخص کافر ہے. یہ شخص کیا ہے؟ کافر ہے. اسی میں کہتے جس سے ایسا حکم ثابت ہو رہا ہے تو جو متفق طور پر ضروریات دین میں سے ہے، ضروریات، تو لہذا اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے قرآن کا انکار کیا ہے. اب یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت مرتبت نے یہ عبارت ذکر کی. اب آگے جو ہے نا اس کی وضاحت کرتے ہیں. کہتے ہیں تو اگرچہ یہ طائفہ، یہ بدبخت گروہ آیہ کریمہ میں استغراق کے انکار سے، جو بات ہو رہی تھی نا، جو پیچھے اصول بیان کر دیا، استغراق کے انکار سے ختم تام نبوت پر دلائل قطعیہ سے مسلمانوں کا ہاتھ خالی نہیں کر سکتا. مسلمانوں کا ہاتھ، یعنی استغراق کے انکار سے، یعنی خاتم النبیین پہ جو الف لام داخل ہے، یہاں
استغراق کا انکار کر کے جمیع نبی نہ مانے اور بعد نبیوں کا حضور کو خاتم مانے، اتنا کہہ کر دلائل قطعیہ سے جو اس پر اور دلائل ہیں جو قطعی ہیں، مسلمانوں کا ہاتھ خالی نہیں کر سکتا، مگر اپنا ہاتھ ایمان سے خالی کر گیا۔ مگر یہ اب سمجھو، میں اس اصول سے اس کو جوڑوں گا اور آپ سمجھو گے۔ اس نے جب کہا کہ حرمت قرآن شراب یہ قرآن میں ثابت نہیں، اس میں قرآن کا ثبوت نہیں، تو کہا یہ کافر ہے۔ کہا کافر کیسے ہوا؟ اتنا کہہ لیں اس نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ یہ مانتا تو ہے کہ حدیث پاک میں ہے، حرمت ہے، مانتا ہے، لیکن کہتا قرآن میں واضح نہیں، قرآن میں ثابت نہیں ہے، تو جھوٹ کہو نا۔ کہا نہیں، یہ جھوٹ جو ہے نا اس کا پوری امت کے اجماع اور ضروریت دین کے انکار کو لازم آتا ہے۔ ادھر سے بچ جائے گا لیکن امت کے اجماع سے یہ بچ نہیں سکتا، اس لیے یہ پکا کافر و مرتد ہے۔ یوں ہی وہ الف لام میں دھوکہ دے کر کہے استغراق کا نہیں، کیونکہ حقیقت میں الف لام تعریف کا چلتا ہے، تو وہ دھوکہ دے اور اس سے بعد لے۔ کہا بعد لے کر اس امت کے پاس جو دلائل قطعیہ ہیں اس پر کہ حضور سارے نبیوں کے آخر ہیں، دلائل قطعیہ ہیں، اس پر الف لام میں ایک آیت میں النبیین میں الف لام پہ بعد مراد لے کر مسلمانوں کا جو قطعی عقیدہ ہے اس سے تو انہیں ایمان سے خالی نہیں کر سکتا۔ انہیں ایمان سے، جیسے شراب کا کہہ کر وہ خالی، آپ خالی ہو جائے گا لیکن دوسروں کو خالی، کیونکہ وہ ضروریات دین سے ہے اور اجماعی ہے۔ اسی طرح الف لام خاتم النبیین میں اس کا معنی لے لے بات اور آیات خارجی ہے، تو کہا امت کے پاس جو دلائل قطعیہ ہیں جو یقینی ہیں اس کے موجود ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو تو ایمان سے خالی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ الف لام بمعنی بعد لے کر بد اپنے ایمان سے خالی ہو گیا اپنے۔ اب ایک بندہ کہے کہ میں خاتم النبیین حضور کو مانتا ہوں لیکن سارے نبیوں کا آخر مانتا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا اس کا ایک مختصر سا جواب مگر اعلیٰ حضرت نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ کہتا ہے سنو پہلے سوال، وہ اپنی تشریح کرتا ہے اس کی طرف سے، وہ کہتا ہے میں حضور کو سارے نبیوں کا آخر مانتا ہوں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوئی بھی نہیں، مطلق کہتا ہے، کوئی ایک نہیں جیسے بعد ہے مانتا ہے۔ اور جس نے بھی اسے بعد کے معنی میں لیا، یعنی جس نے کہا کہ حضور آخری نبی نہیں، آخری نبی سے بعد نبیوں کے آخر ہیں، بعد کے نہیں، چند کے ہیں، سب کے نہیں، انہیں کافر بھی مانتا ہے، انہیں پھر ان کے کفر میں کوئی شک کرے اسے بھی کافر مانتا ہے، اسے بھی، اور ناسم ننوتبی ہو گیا، بڑے بڑے خبیث، ان سب کو بھی کافر مانتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صرف ایک کام کرتا ہے، سارے قادیانی، یہ شیطانی، دیوبندی جنہوں نے اس کا راہ کھولا، حفظ النبی جو بھی کیا، سب ان بڑوں کو، ان کے بڑوں کو کافر مانتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ لیکن ایک کام اس میں ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ لیکن یہاں جو الف لام ہے النبیین کا، یہ استغراق کا نہیں، آتے خارج یعنی بعد نبی مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ اب کیا فتویٰ دیں گے اس پہ؟ کہتا ہے میں مانتا ہوں حضور آخری نبی، سارے نبیوں کے آخر ہیں، جو یہ نہ مانے وہ کافر ہے، جو مخصوص کے وہ کافر ہے، اسے میں کافر مانتا ہوں۔ لیکن کہتا ہے یہاں ہے الف لام کون سا؟ آدھے۔ تو میں نے آگے بتایا تھا کہ ادھر سے کوئی جان چھڑائے تو ایمان والوں کے پاس دلیل قطعی اجماع امت ہے، اجماع، تو اس سے نہیں بچ سکتا، امت بچ جائے گی، یہ ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن اس بندے کو اعلیٰ حضرت کافر نہیں کہیں گے، اسے کافر نہیں کہیں گے۔ کافر کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ یہ حضور کو سارے نبیوں کا آخر مانتا ہے، اور جو یہ نہیں مانتا اسے یہ کافر مانتا ہے، اور جو شک کرتا ہے اس میں اسے بھی کافر مانتا۔ لیکن ایک زیادتی یہ کرتا ہے کہ الف لام کیا کرتا ہے؟ آدھے خارجی مان کر بعد یہاں نبی مانتا ہے، یہاں وہ اجماع بھی مانتا ہے۔ تو لکھنے والوں نے لکھا کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اسے کافر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، یہ بڑوں کو بھی منکر نہیں ہے، ان کا بھی منکر ہے، ان کا بھی انکار کرتا ہے کہ وہ بھی کافر ہیں۔ لیکن ہم جو ہے نا احتیاط والا ہی کام برتیں گے، کیا برتیں گے؟ ہم اسے کافر نہیں کہیں گے۔ پھر اللہ کہتے ہیں اسی وجہ سے یہ توجیہ کی جاتی ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ شراب تو حرام ہے، یہ وضاحت ہے،
اگر کوئی کہتا ہے شراب تو جیسے یہ کہتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، سب نبیوں کے آخر ہیں، ساتھ تھوڑا دروازہ بھی کھولتا ہے، دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ شراب تو حرام ہے لیکن قرآن میں اس کی تحریم نہیں ہے، تحریم کی کوئی نص نہیں ہے، تو وہ کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب وہ محض جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ کہ پہلے کہتا ہے شراب حرام ہے لیکن کہتا ہے قرآن پاک میں اس کے حرام کرنے پہ نص نہیں ہے، تو فقہاء کرام کہتے ہیں اب اس شخص کو جس نے پہلے حرمت مانی ہے، مان کے اس نے یہ لفظ کہا ہے، لہذا ہم اس کو کافر، جیسے وہ آخری نبی مانتا ہے اور سب نبیوں کا آخر مانتا ہے، جو نہیں مانتے انہیں کافر بھی مانتا ہے، ان کے کفر میں شک کرنے والوں کو بھی کافر مانتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ وہ تو امت کا اجماع ہے، یہاں خاتم النبیین میں بعد ہی مراد ہے۔ تو جیسے وہاں شراب کے بارے میں کہنے والا اسے کافر نہیں کہا جائے گا تو اسے بھی کافر نہیں کہا جائے گا، اسے جھوٹا۔ لیکن اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنو میری بات، یہ تو فقہاء کرام نے لکھا، ان کو بھی سلامی ہے، لیکن میں وہ ہوں جو رہتے ہی بارگاہ مصطفی میں ہوں، مجھے تو نور ڈائریکٹ آ رہا ہے حضور غوث پاک کے تھرو اور وہ کرم ہو رہے ہیں۔ میں اس کی بھی بات بتاتا ہوں، اس ظالم کی، کافر تو نہیں ہوا لیکن ظالم یہ بھی ہے، گمراہ یہ بھی ہے، اس نے بھی بڑا ظلم کیا، اس ظالم نے، گمراہی سے یہ بھی نہیں بچ سکتا، گمراہی سے یہ کہیں گے کافر نہیں لیکن گمراہ تو پکا ہے۔ کیوں؟ کہا ان بدبختوں نے کہا کہ الف لام عاد خارجی یعنی بعد مراد لینا احتمال ہے، کیا ہے؟ ہو سکتا ہے، کیا؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ضروری ہے، یہ نہیں کہا، تو احتمال کہنے والا بھی کافر ہو جاتا، ضروری نہیں کہا، جائز ہے، کیا ہے؟ لیکن اس نے حضور کو سب نبیوں کا آخر بھی مانا، جنہوں نے نہیں مانا، جنہوں نے احتمال کیا اسے بھی اس نے کافر مانا، اور خود کہتا ہے کہ یہاں الف لام عاد خارجی ہے یعنی بعد نبی ماننا یہاں واجب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ظالم تو تفسیر ہی بدل رہا ہے، یہ تو قرآن کو جھٹلا رہا ہے، اور وہ جائز کہہ رہے ہیں، یہ تو اور دروازہ دے رہا ہے، یہ تو قرآن سے مذاق کر رہا ہے، اور یہ تو کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ جواز پہ رہے جو کافر رہے، انہوں نے جواز کی بات کی، یہ تو واجب کی بات کرتا ہے، لیکن کافر اس لیے نہیں ہوتا، کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ ساری نبیوں کے آخر حضور ہیں، لیکن اس آیت میں الف لام عاد خارجی مان کر بعد کو ماننا واجب سمجھتا ہوں، اور وہ جو کافر ہوئے وہ جائز سمجھتے ہیں۔ فرمایا یہ بچہ اس لیے ہے کہ اس نے پہلے کہہ دیا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ حضور سب نبیوں کے آخر ہیں، جیسے اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں شراب حرام ہے، پھر اس نے کہا قرآن میں تحریم ثابت نہیں، کافر یہ کفر سے بچ گیا ہے کیونکہ پہلے حرمت مان گیا ہے، اسی طرح یہ سب نبیوں کے آخر حضور کو مان کر کفر سے بچ گیا ہے۔ لیکن ظالم ایسا ہے کہ چوروں نے جائز کہا، اس نے واجب کہا کہ اور دروازہ کھول دیا، اس لیے اسے مجھے کہا، اس لیے اسے گمراہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اسے گمراہ کہیں گے۔ یہ طائفہ خائفہ یار و معین مرتدین و کافرین و بزیچہ کنندہ کلام رب العالمین در و مکذب تفسیر حضور سید المرسلین و مخالف اجماع جمیع مسلمین و سخت بد عقل و گمراہ و بد دین ہے۔ یہ الفاظ اعلیٰ جس کو میں ذرا آسان کر کے بتا رہا تھا، آپ مانتے ہیں یہ جو پہلے کہتا میں سب نبیوں کو حضور کو آخر مانتا ہوں، لیکن اس آیت میں بعد نبیوں کا یہ جو استثناء ہے بعد وہ میں واجب مانتا ہوں، تو اعلیٰ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ جو مرتدین کا معاون ہے، ان کا یار ہے، ان کا مددگار ہے، اور یہ کافر ہے، یہ کافروں کا مددگار ہے، مرتدین کا غلام رب العالمین سے کھیل کھیلتا ہے۔ یہ مکذب تفسیر سید المرسلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد کوئی نبی نے، اس سے حضور نے عام مراد لیا، بعد مراد نہیں لیے، یہ اس کا بھی اس کی تفسیر کو بھی جھٹلانے والا ہے۔ اجماع جمیع مسلمین، تو سارے مسلمانوں کے اجماع کی بھی مخالفت کرنے والا ہے، اس لیے حکم پہلے کر گیا ہے، بچ رہا ہے، لیکن میں آگے فتویٰ سنا دوں، سخت بد عقل ہے۔ کیا ہے؟ سمجھو سخت بد عقل کو کی کہہ سکتے انہوں نے، کہتے سخت بد عقل ہے اور گمراہ اور بد دین ہے، گمراہ۔ لیکن کافر اس لیے نہیں ہوا کہ حضور کو سب نبی کا آخر مان گیا ہے اور ان کے بڑوں کو بھی کافر مان گیا ہے، لیکن بیچ میں جو دروازہ کھولا ہے ان ظالموں سے بڑا اس نے کھول کے ان کے لیے اور رسا کھول دیا، اس لیے یہ کافر۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کافر، اعلیٰ جو کافر کہتے تھے،
बदबख्तों आला हज़रत दलाइल से बात करते हैं। यहाँ देखो कहाँ तक गया, कहा पहले उसने मान लिया था इसलिए दरवाज़ा तो खोला है उसने, लेकिन हम इसे काफ़ी नहीं कहेंगे, कहेंगे ये बहुत सख्त बेअक्ल है और गुमराह और बददीन है। तो ये आला हज़रत अज़ीम मर्तबा ने गुफ्तगू की। अब मैं आखिर में बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर में आके जो आला हज़रत ने इनके जो ये नहवी और मंतकी लेके जा रहे थे, तो उस हवाले से आला हज़रत ने एक तो ये भी इशारा किया, ए लकीर के फ़कीरों, इबारत कहाँ की पेश कहाँ की, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कहाँ इबारत नाम किसका ले रहे हो, वो किसी और की। पहले तो ये हालत ने बताया कि ये इल्म के यतीम है, ज़ाहिर है जो हुजूर के नहीं होते वो ऐसे यतीम होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। उसकी भी आला हज़रत ने फिर निशानदही की और आला हज़रत अज़ीम मर्तबा ने इस्तिग़राक़ के हवाले से ये जो गुफ्तगू है ये की, ये ज़रा आप थोड़ी सी है ये समात फरमा लें, इसमें हम बात को ख़त्म करेंगे, क्योंकि मैंने सारा पढ़ा भी नहीं, बताया था ये बहुत लंबा है। तो उसके अंदर से जो थोड़ा थोड़ा मेरी समझ में आया मैंने आप तक पहुँचा दिया। अगर सबकन पढ़ना हो तो फिर आ जाएं, फिर बैठेंगे, फिर रात बढ़ेगी, ठीक है, फिर रात ही है तो फिर बरसात ही है। ऐसी ऐसी बातें हैं। अब आला हज़रत क्या फरमाती हैं, कहते हैं कि तो यही इबारत शाहिद है कि यहाँ अहद खाजी नामुमकिन, काश मकर के लिए भी कुछ अकल होती। क्या होती? सुन लिया आला हज़रत के जुमला। आला हज़रत क्या कहती हैं, आला फरमाती हैं अव्वलन अगर ये मुद्दाई यानी अकल इसी अपनी ही नकल की हुई इबारत को समझते, जो ने इबारत नकल की